یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. اب دیکھیں وَإِذْ زال ہے، اس کو سختی سے نہیں پڑھنا، قل تم نہیں پڑھیں گے، قل تم یا موسیٰ، ان تینوں کو ایک اتنا لمبا کریں گے. یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، واو مدہ ہے، سین کے اوپر پھر کھڑی زبر ہے. کھڑی زبر اور واو مدہ، یعنی یہ جو کھڑی زبر ہے حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، الف مدہ اور واو مدہ دونوں کو ایک اتنا لمبا کرتے ہیں، تو تینوں کو ایک اتنا لمبا کریں گے. آگے دیکھیں یہاں پہ لن نصبر ہے، اصل میں تھا لن نصبر، نون دو دفعہ ہے، ایک ہی دفعہ نون پڑھا. یہاں پہ ہم نے کیونکہ ابھی ادغام یرملون ہی پڑھا ہے، اسی کا قاعدہ یہاں امپلیمنٹ کریں گے. یہاں پہ ایک اور ادغام ہے کیونکہ دو حروف ایک جیسے ہیں، تو ابھی ہم نے جو پڑھا ہے اسی کو کرتے ہیں. نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد آگے پھر نون ہے، تو یا را لام واو نون یرملون، یہ حروف اگر آ جائے نون ساکن نون تنوین کے بعد تو اس کو دوسرے حرف میں ملا کے پڑھتے ہیں، مدغم کر کے. لن نصبر پڑھا. آگے علی عین کو یہ واسطے حلق سے پڑھیں گے، حمزہ کی آواز میں عین، اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے. آگے طعامن، اصل میں تھا طعامن واحد، تو ہم نے پڑھا طعامن، وہی قاعدہ دوبارہ آ گیا جو یہاں ہم نے پڑھا تھا. یہاں نون ساکن تھا، یہاں نون تنوین آ گیا. یہاں پہ حروف یرملون میں سے نون تھا تو یہاں پہ واو آ گیا، یا را لام میم واو نون. تو نون تنوین کے بعد آگے واو آ گیا تو یہاں پہ بھی ادغام یرملون کا قاعدہ لگے گا. پڑھیں گے طعامن، آگے واحد، اخفا کریں گے. کیوں کہ نون ساکن کے بعد آگے فا ہے. واحد فادع لنا نہیں پڑھیں گے، واحد اخفا کریں گے. آگے لنا الف مدہ لمبا کریں گے، اس کے بعد اس طرح یا خروج لنا، پھر یہاں پہ الف مدہ اس کو بھی لمبا کریں گے. میم شدت میں غنہ کریں گے اور آگے الف مدہ اس کو لمبا کریں گے. اصل میں یہ لفظ لکھا ہوا تھا تن بیتو، ہم نے پڑھا تم بیتو، یہ اس کے اوپر چھوٹی سی میم آ گئی ہے. کیوں آئی ہے؟ تن بیتو، یہ مارکر نہیں ہے میں اس کو کروں، نون ساکن تھا اور نون ساکن کے بعد آگے با ہے، تو جب نون ساکن کے بعد با آ جائے، ہم نے پڑھا تھا جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ اقلاب ہوتا ہے، یعنی اس کو چھوٹی میم کے ساتھ بدل کے پڑھے. جیسے انبیاء ہم نے اس کو مثال پڑھی تھی، تو اب یہ آ گئی یہاں پہ وہی لفظ. تو یہ جہاں بھی آ جائے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با، تو وہاں پہ اقلاب ہوگا، اس کو چھوٹی میم سے بدل کے پڑھیں گے. تو تم بیتو نہیں پڑھا، ہم نے پڑھا تم بیت الارض. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا بنی اسرائیل کو، کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام، کھانے پر، واحد، ایک. پیچھے ہم نے پڑھا منہ سلوا کا ذکر، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم ہرگز ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے. فادع لنا، اے موسیٰ آپ دعا کریں ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے. کیا دعا کریں کہ یخرج، وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے، تم بھی تو، جو اگاتی ہے، الارض، زمین. اب منہ سلوا ان کے لیے پکا پکایا آتا تھا، وہ کھا جاتے تھے چپ کر کے. اب انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے. اب رب سے دعا کرے کہ ہمیں وہ کھانا دے، یخرج لنا، جو نکالتی ہے، مما تنبت الارض، زمین اگاتی ہے. کیا کھانے؟ وہ کل آگے آئیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، ہمارے لیے دعا کریں پھر آگے چلتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ سوال کیا ہے نا کہ ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے قدرتی، کہ انسان ہر ٹائم بھی ایک ہی کھانا مسلسل نہیں کھا سکتا. اور یہ سوال کرنا کوئی قباحت کی بات نہیں تھی بنی اسرائیل کا، لیکن اس میں یہ ہے کہ جب بڑوں کے ساتھ ہو بندہ، ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور جب کسی بڑوں کی نسبت میں ہو تو بڑوں کی نسبت میں انسان یہ کم تر اور چھوٹے سوال نہ کرے. ظاہر ہے وہ اعلیٰ قسم کا کھانا تھا، منو سلوا جو اترتا تھا آسمان سے،
اور وہ عالی شان کھانے کو چھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جس میں ہمیں خود مشقت کرنی پڑے، محنت کرنی پڑے، وہ کھانا ہمارے لیے دعا کریں. وہ انشاءاللہ جب آیت مکمل ہوگی ساتھ اس کی تفسیر ہم مکمل کریں گے. یہاں تک کے لیے آج کا